نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ ترجمہ قرآن ہم کر رہے تھے اور اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے جو قرآن کی اہمیت اور اس کے تعلیم و تعلم کی حیثیت کو اجاگر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں، یعنی اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ قرآن کے فضائل ہیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ تمام مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہوتے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں دیا جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اپنے نفس پر قابو پا کر جتنا زیادہ تعلق ہم اللہ کے کلام قرآن کریم سے بنا سکیں بنائیں، جتنی اس کی تلاوت کر سکیں، جتنا اس میں فہم و تدبر اور تفکر کر سکیں۔ تو دیکھیں ہم سب کو ہر وقت سکینت چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج کا دور بہت زیادہ جدید دور ہے اور ہر وقت ہر ایک کو ایک تیزی پڑی ہوئی ہے، تو جب کوئی شخص قرآن کی محفل میں ٹک کے بیٹھ جاتا ہے، صبر کے ساتھ اس کو سیکھتا سکھاتا ہے، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو ساری برکتیں مل جاتی ہیں، اور پھر فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں گھیر لیتے ہیں ان لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی کتاب کو سکھا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس محفل سے کہیں بڑی محفل ملأ اعلیٰ میں آپ کا ذکر کر رہا ہو، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ یہ جانتے ہیں نا کہ جب ہم تسبیحات اور ذکر اذکار کرتے ہیں تو ہر شخص کی آوازیں اوپر جاتی ہیں اور وہ ایک دائرہ سا بنا لیتی ہیں، تو جب ذکر کر رہے ہوں یا اس سب کو پڑھ رہے ہوں تو اس بات کو محسوس کیا کریں کہ سبحان اللہ، آپ کا ذکر اللہ رب العالمین کے پاس ہو رہا ہے۔ اسماء الحسنہ آج دیکھتے ہیں، آج جو چوتھے نمبر پر میرے پاس اسم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ العفو ہے، وہ جو گناہوں کو مٹاتا ہے اور بندے سے درگزر فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مغفرت آ جاتی ہے، گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں، اس سے آگے یہ ہے کہ عفو یعنی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہ آپ کے نامہ اعمال میں ہی نہیں رہتے، سبحان اللہ۔ بندے سے درگزر فرماتا ہے، صرف نظر کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اسے سزا نہیں دیتا، حالانکہ بندہ سزا کا مستحق ٹھہر چکا ہوتا ہے، یعنی اس پر حجت ہو چکی ہوتی ہے اس گناہ کی سزا کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ العفو ہیں۔ اور اس میں نے دعا لکھی ہوئی ہے جو آج رمضان ہی کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اس کی اس اسم کے ساتھ پکارتے ہیں کہ یا اللہ تو عفو کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی بخش دے، آمین۔ اور اسی طرح اگر ہم جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کو ہم اپلائی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے اس نام کو کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اور معاف ہم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم قرآن سکھا رہے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن عفو کے درجے تک نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کو جتا دیتے ہیں، تو جتانا نہیں ہے، کیونکہ جو عفو ہوتا ہے وہ پھر اس کو بھلانے کا مطلب ہے کہ درگزر کر دیا۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے واللہ غفور الرحیم۔ الغفور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم ہے، بندے کے گناہ پر پردہ ڈالنے والا ہے اور اسے رسوا نہیں کرتا اور نہ گناہ پر سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نے جو بھی پڑھا نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 کا آخری حصہ ہے کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس سے رسوا نہیں کرتے اور نہ ہی گناہ پر سزا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے الغفار، وہ اسم جو اللہ تعالیٰ کی کثرت مغفرت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے گناہ گار کو معاف فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا گناہ معاف کرنے کا اذن کر لیتے ہیں تو پھر
اس بندے کو گناہ پر معافی کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب گناہ پر استغفار کی توفیق ملتی ہے نا، تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تہجد کے وقت بھی آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح کے گناہ گار کو رات کو معاف کرتے ہیں، رات کے گناہ گار کو صبح معاف کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ توبہ کی مہلت ختم ہو جائے، یعنی وقت ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آج کے پارے کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی آیت کی تلاوت سن لیں۔ من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ جلد ہی نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو، اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ قبلہ کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے چندہ مشکل نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جن لوگوں کو آلریڈی ترجمہ آتا ہے وہ کوشش کریں کہ عربی پر نظر رکھیں۔ ہم تمہارے چہرہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ سو اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب یعنی توریت دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے۔ اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی توریت دی ہے وہ اس یعنی کعبہ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، پھر بھی ان میں یقیناً ایک ایسا گروہ ہے جو دیدہ دانستہ حق بات کو چھپا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہو کی ضمیر آپ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جاری ہوگی۔ یہ تحویل قبلہ کا حکم جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے بالکل درست ہے، لہٰذا اس کے متعلق ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ ہر ایک کے لیے ایک مقررہ جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، سو تم نیک کاموں میں پیش قدمی کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی سفر وغیرہ پر نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا کریں، یہ تمہارے پروردگار کا بالکل درست فیصلہ ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا کریں، اور جہاں کہیں بھی تم اے مسلمانوں ہوا کرو تو اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے بے انصاف ہیں وہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے۔ سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اس لیے بھی مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پا سکو۔ جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں میں سے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ کچھ بھی سکھلاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔
اور ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقہ میں مبتلا کر کے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارہ میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ ہی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی، تو میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان سے یہ سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع فرمان ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں، وہ ان شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، اور جو ایماندار ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سوجھ جائے جو انہیں عذاب دے کر سوجھے گی کہ قوت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیرووں یعنی مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ پیروی کرتے رہے یعنی مرید، وہ بول اٹھیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اس طرح دکھلائے گا کہ وہ ان پر حسرتوں کا مرقع بن جائیں گے اور وہ دوزخ سے کسی قیمت پر بھی نکل نہ سکیں گے۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں۔ اور جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد ہی کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ راہ ہدایت پر ہوں، یعنی تو کیا پھر بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے؟ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز مثلاً جانوروں کو پکارتا ہے، وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، اسی طرح یہ کافر بھی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو دی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے تو صرف تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے اور ہر وہ چیز بھی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی جائے۔ پھر جو شخص ایسی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے دران حالیکا، یعنی اس حال میں کہ وہ نہ تو قانون شکنی کرنے والا ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ یہ لوگ دوزخ کی آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں۔
یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے ساتھ مطابق نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے ہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے پورا کریں اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں۔ ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والو، قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول یعنی بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کر دے۔ یہ دیت کی ادائیگی تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے۔ اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اے اہل دانش، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے اور یہ قانون اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم ایسے کاموں سے پرہیز کرو۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے ذمہ حق ہے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرفداری کا خطرہ ہو اور وہ وارثوں میں سمجھوتا کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ رک کر تھوڑا سا ایک بتا دوں کہ اگر کوئی چیز آپ کو کلیئر نہ ہو تو اس کو مارک کر لیں اور بعد میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنی ہی تفسیر سے، لیکن اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ میں یا مجھے ڈائریکٹ۔ اور اسی طرح آپ اگر کوئی بات اگر کہنی ہے تو وہ بھی آپ اس وقت ہی اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں، بعد میں وہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہوں مگر رکھے نہیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یعنی فدیہ زیادہ دے دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں سے گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں چاہتا۔ بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم مہینہ بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اسی طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے طلب کرو، اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تو تم کھا پی سکتے ہو۔ پھر رات تک اپنے روزے پورے کرو، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے،
تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ، حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نئے چاندوں یعنی اشکال قمر کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی تعین کے لیے ہیں۔ نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، لہٰذا تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس طرح شاید تم فلاح پا سکو۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد الحرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو الا یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں، اور اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر دست درازی نہ کی جائے۔ ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام ہی میں ہوگا، اور تمام حرمتوں میں بدلہ یعنی یہی برابری کی صورت ہوگی، لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر منڈوا سکتا ہے، بشرطے کہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے تو ایام حج میں رکھے اور 7 گھر واپس پہنچ کر، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی مکہ کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بد کرداری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو، عقل کی بات یہی ہے کہ میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ اگر تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل یعنی رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ ایسے لوگوں کا اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس ہو گیا تو بھی کچھ مضائقہ نہیں، اور اگر 1 دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ آخرت کو تمہیں اسی کے حضور جمع
تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے تو کوئی ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ کج بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے۔ اور جب وہ ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل یعنی نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا جسے وہ گواہ بنا رہا تھا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ لوگ تو بس اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی پاک کر دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھیں، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی پرہیزگار لوگ ان سے بالاتر ہوں گے۔ رہی دنیا کی زندگی تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریق یعنی دین پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ ان انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق بات کا علم نہ تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں ضد بازی اور انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست دکھلا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، تا آنکہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سن لو، اللہ کی مدد پہنچا ہی چاہتی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ ان سے کہیے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ حقیقت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینہ میں لڑائی کرنے سے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا فی الواقعہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ سب کام تم کرتے ہو، اور یہ لوگ تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین ہی سے برگشتہ کر دیں، اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے پھر اسی حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔
نیز آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں۔ ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو۔ نیز وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ ہی رکھ لو تو آخر وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے یعنی داؤ فریب سے یتیم کا مال کھانے والے دونوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس معاملے میں تم پر سختی بھی کر سکتا تھا۔ بے شک اللہ صاحب اختیار اور حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ مشرک لوگ تو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اسی انداز سے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ نیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، لہٰذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا جدھر سے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، مگر اپنے مستقبل کی بھلائی کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور جو لوگ ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دو کامیابی کی۔ اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ کہ تم فلاں نیکی کا کام نہ کرو گے اور فلاں برائی سے نہ بچو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے کام نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لغو یعنی بلا ارادہ یا عادتاً قسم کی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس دوران میں اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لیں تو اللہ تمہارے برے یا اچھے ارادوں کو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض کی مدت اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اور اگر ان کے خاوند اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمادہ ہوں تو وہی انہیں زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نیز عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور یہ احکام دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ صاحب اختیار بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے۔ ہاں اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کرا لو تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ ہیں اللہ کی حدود، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ ہاں اگر وہ دوسرا خامند اسے طلاق دے دے تو پھر پہلا خامند اور یہ عورت اگر یہ ظن غالب رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی کر سکیں گے تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ یہ ہیں اللہ کی حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو پھر یا تو سیدھی طرح انہیں اپنے پاس رکھو یا پھر بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔
انہیں دکھ پہنچانے کی خاطر نہ روکے رکھو، یعنی رجوع کر لو کہ تم ان پر زیادتی کر سکو، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ نیز جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خامندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے۔ یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اپنے احکام کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جو باپ باہمی جدائی کے بعد یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ پر، اور یہ خرچ وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا، مگر کسی پر اس کے مقدور سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے گا۔ نہ تو والدہ کو اس کے بچہ کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ ہی باپ کو اپنے بچہ کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور اگر باپ مر جائے تو نان و نفقہ کی یہ ذمہ داری وارث پر ہے، اور اگر 2 سال سے پہلے وہ باہمی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ تم دایا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں، تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام نکاح دے دو یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں تم پر گناہ نہیں کوئی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں دل میں یاد رکھتے ہو، لیکن ان سے کوئی خفیہ معاہدہ نہ کرنا۔ ہاں، جو بات کرنا ہو معروف طریقے سے کرو، مگر جب تک ان کی عدت گزر نہ جائے عقد نکاح کا عزم مت کرو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بردبار ہے۔ اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں نہ تم نے ہاتھ لگایا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، البتہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرے، یہ نیک آدمیوں پر حق ہے۔ اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے بیشتر طلاق دو مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم درگزر کرو اور پورے کا پورا حق مہر دے دو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ اپنی سب نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار تو جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم پہلے نہ جانتے تھے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو وہ اپنی بیویوں یعنی بیواؤں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ سال بھر انہیں نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن اگر ان عورتوں کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو اور وہ از خود گھر سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گرفت نہیں، اور اللہ ہی صاحب اقتدار اور اختیار اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح مطلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے، اور یہ بات پرہیزگاروں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، چنانچہ وہ راستہ ہی میں مر گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر کی دعا کی وجہ سے زندہ کر دیا، اور اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی موت سے مت ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ رک کے تھوڑا سا ایک آپ کو نصیحت کروں گی کہ ہر رمضان کا ایک ٹارگٹ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس رمضان میں اگر آپ اسماء الحسنہ کا ہی ٹارگٹ رکھیں تو جہاں جہاں اللہ کے اسم آ رہے ہیں جو آپ نے یاد بھی کیے ہوئے ہیں تو ان پر فوکس کریں، ان کو لکھیں، ان کو یاد کریں یا ان کو ہائی لائٹ کریں اپنے قرآن میں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملہ پر بھی غور کیا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے ان سے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ماں سوائے چند آدمیوں کے سب ہی اپنے عہد سے پھر گئے، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں، اور اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے، اور ذہنی اور جسمانی اہلیتیں اسے تم سے زیادہ دی ہیں، اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے دے، وہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ نیز ان کے نبی نے ان سے کہا طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد حکومت میں تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، اور وہ باقی ماندہ اشیاء بھی ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس واقعے میں بھی تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم نے وہ سکینت کی بات کی تھی نا، تو ان کے پاس تو تابوت تھا، اور ہمارے پاس ایک مستقل ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی، جس کو ہم نے خود کھول کے دیکھنا ہے، پڑھنا، سمجھنا ہے اور سکینت حاصل کرنی ہے۔ اور اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو یہ ہم سے کہیں جانے والی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کا اذن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہے پھر جب طالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر ہے جس سے اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جس نے اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے، الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے۔ پھر ماں سوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے لشکری اس نہر سے آگے گئے تو طالوت کے لشکری کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، البتہ ان میں سے جو لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی ہے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ان کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ پھر اس تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا اسے سکھلا دیا۔ اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کے ایک شر پسند گروہ کو دوسرے صالح گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا ایک آیت رہ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو آخری آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے طور پر آپ کو سنائی، اور اس میں میرا جو ریفلیکشن ہے ابھی جیسے آپ کو میں نے سکینت کی بات بتائی، تو مختلف طرح کے لوگ نا مختلف طرح سے دین سے جڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تنگی مصیبت ہوتی ہے نا
تو وہ دعاؤں کے ذریعے سے آتے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے. تو ایک جیسے ٹارگٹ اس رمضان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسماء الحسنہ پر فوکس کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق قائم ہو. اور دوسرا جو دعائیں آ رہی ہیں نا قرآنی دعائیں، ان کو آپ جیسے ابھی جو گزری ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اس پر فوکس کریں یا انڈر لائن کرتے جائیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، تو خیر کے طالب کو کہا جاتا ہے آگے بڑھ، جتنی بھی خیر سمیٹ سکتا ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو، ٹھیک ہے. اور ایک جو ابھی سکینت کی بات ہوئی، اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ جب تنگی اور مصیبت آتی ہے نا تب اللہ سے جڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کے پاس دعاؤں کا ہتھیار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ ان کو کوئی دعا سکھا دیں، یا کوئی آپ سے اپنی تنگی کا ذکر کرتا ہے نا تو آپ اس سے کہیں یہ والی دعا پڑھو، یہ بڑی آزمودہ ہے، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ اس بات کو آپ نے کنوے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح ابھی جیسے سکینت کی بات ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہیں لوگ، اور خاص طور پر جو عورتیں ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ مردوں کا کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ ون سائیڈڈ ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ بزی ہو جاتے ہیں. لیکن عورتوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ایموشنل بھی بہت ہوتی ہیں، ون ٹائم میں بہت ساری چیزوں کو پلان کرتی ہیں، سوچتی ہیں، تو اور گھروں میں ہی جب ایک ہی کام میں رہتی ہیں تو پھر ڈپریس بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ٹینشنز آ رہی ہوتی ہیں. تو ان کا علاج کیا ہے؟ آیات سکینہ، ٹھیک ہے. گوگل پہ آپ ڈالیں، ساری سکینت کی آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. ابھی ایک البقرہ میں ہم نے یہ جو پڑھی، اور بڑی خوبصورت تلاوت کے ساتھ یہ آیات ہیں، اور یعنی کہ حقیقتاً دل پر اثر کرتی ہیں. اسی طرح آیات شفا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو جس طرح بھی نیکی اور خیر کو پھیلانے والے آپ بن جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے اس کام کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین. اب ون بائی ون آپ شیئر کر لیں. شیلا آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سائمہ جی میں سوال پوچھ لوں ایک؟ اچھا سوال جو ہے اگر فقہ وغیرہ سے متعلق ہے یا ڈیٹیلڈ ہے تو میں نے 10:40 کا ٹائم رکھا ہوا ہے، آپ لکھ لیں اپنے پاس. نہیں بس چھوٹا سا ایک سوال ہے، یہ جو ابھی وصیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہاں جو بیوی ہے نبیلہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا، جو بھی سوال ہے نا میں آپ کو تسلی کے ساتھ جواب دینا چاہوں گی، تو آپ اپنے پاس لکھ لیں تو میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گی. یہ جو وقت ہے نا اس وقت آپ کوئی عمل کی بات شیئر کر دیں تاکہ سب کے لیے فائدہ مند ہو جائے. جی میں السلام علیکم سسٹر. میں بس اس سپارے کو میں پورے ترجمے میں سے گزرتے ہوئے بار بار اس چیز کا مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں بار بار بتائی جا رہی ہیں، جیسے وصیت کے معاملے میں بھی، شادی اور طلاق کے معاملے میں بھی، نیکی کے معاملے میں بھی، اللہ کے جہاد کے راستے میں، کہ بہت دفعہ ہمیں نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، یا شاید ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، یا ہمیں وہ صحیح نہیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی سٹک کرنا ہے. جیسے طلاق کے معاملے میں جب یہ بات کہی کہ اگر وہ مرد دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو صرف غصہ یا اس کی وجہ سے نہیں، بہت ساری عورتیں پھر نہیں چاہتی پلٹنا، لیکن یہاں پہ اس چیز کے لیے ہے کہ زیادہ حق انہیں کا ہے، اس طرح سے سوچ لیں. اس کے بعد پھر جب وصیت کے معاملے میں بھی کہی گئی تو پھر جیسے بہت دفعہ ہوتا ہے جیسے حق دینے میں بہت سارے کلچر میں بہنوں کو، بیٹیوں کو حق دینے کے معاملے میں ہوتا ہے، یا بہنیں یا بیٹیاں بھی کہیں پہ اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں حق سے زیادہ ہے یا انہوں نے خرچ کر، لیکن نہیں اللہ کے معاملے پہ کرے. پھر جب طالوت اور جالوت کا ذکر آیا اس کے اندر بھی کہ اس قوم کو لگ رہا تھا کہ وہ اب نہیں لڑ سکتے یا نہیں، تو لیکن پھر بھی آپ کی ہمت ہے یا طاقت ہے یا نہیں ہے اللہ کے معاملے میں ہی کرنا. اور پھر وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہے رزق دیتا ہے بے حساب نا. اور پھر ہم نے رزق کی تفسیر کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں کہ رزق صرف رزق یہ پیسے والا یا جاب اور سیلری والا نہیں ہے، رزق سب کچھ ہے. آپ کا علم بھی ہو سکتا ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے، اور ایمان بھی. تو یعنی کہ آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہا ہو تو بھی اللہ کے حکم کے اوپر آپ نے لبیک کہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور فضل کرنے والا ہے. جی جزاک اللہ خیرن کثیرن. صبا آپ نے کچھ شیئر کرنا ہو؟ جی مجھے بار بار نا یہ جو طلاق کے معاملات میں دو باتیں شیئر کروں گی. طلاق کے معاملات میں اللہ تعالیٰ یعنی جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اور بچوں کو لے کر کے تعلقات ہیں، اتق اللہ اللہ فرما رہا ہے، یعنی میں حق مہر دو تو بھی اللہ سے ڈرو. اور یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو رشتے ہیں، جو تعلقات ہیں ہمارے، اس میں سوائے محبت کے ایک اور چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اللہ کا ڈر رکھنا ہے، تبھی ہم توازن اختیار کر سکیں گے.
चाहे हम रिश्ते निभा रहे हैं, निकाह में रह रहे हैं, चाहे हम निकाह को ख़त्म कर रहे हैं, दोनों सूरत में अल्लाह के डर को हमें अपने सामने रखना है, तो हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। दूसरा भी हमने आखिरी आयत में जो पढ़ा कि तालूत ने अपने लश्कर को मुट्ठी भर पानी पीने को जो बोला था, अभी मैं दोहरा कुरान ये वाला जो भी दूसरा सिपारा आपने पढ़ा खाली तर्जुमा से, तो ये मैं पढ़ते हुए सोच रही थी कि ये हम ऐसे ही पी रहे हैं जैसे भी हम मुट्ठी भर पानी ही पी रहे हैं, क्योंकि हम इसकी तफसीर पढ़ चुके हैं और बार बार पढ़ चुके हैं। इतना कुछ है इस कुरान पाक में, जितनी दफ़ा पढ़ें उतनी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, देखने में आ रही होती हैं। तो ये जो 2 नए नंबर आ रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहना चाह रही हूँ कि इसके साथ साथ ज़रूर कुरान की तफसीर और जो है ना इसके उसमें ज़रूर एडमिशन लें, क्योंकि ये वाकई हम बस थोड़ा सा पानी ही पी रहे हैं इस वक्त कलाम पाक का। ये पूरा एक समंदर है जब हम सीखने निकलते हैं तो। जी जज़ाकल्लाह खैर। नहीं जी नबीला, आपने कुछ कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे ये पॉइंट है, मुझे ये कहना है कि जैसे ये हमने पढ़ा कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो कुछ हमें अगर हमारे जो जाने वाली औरतें एक दूसरे के साथ अपने हस्बैंड की बातें जो शेयर कर देती हैं और वो इतनी डीप बातें होती हैं कि जो नहीं करनी चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिबास इसीलिए कहा है कि उसकी हर खामी और खूबी के साथ जो लिबास होता है वो हमारी ढांप देता है ना, इसी तरह से हमें भी उनकी बुराइयों को ढांप देना चाहिए, ना कि दूसरों को बताना चाहिए। तो ये पॉइंट मुझे हो रहा था। और दूसरा ये कि जब रमज़ान के रोज़ों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सफ़र में और छूट दी है या बीमारी में दी है, तो बीमारी में तो लोग नहीं रखते, लेकिन सफ़र में फिर भी कहते हैं कि नहीं रोज़ा नहीं हमने छोड़ना, हमने रोज़ा ज़रूर रखना है, चाहे वो कितनी मुश्किल और तकलीफ से गुजरे हों। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने छूट दी है तो हमें उसको ले लेना चाहिए, आसानी को ले लेना चाहिए। और बाद में कहा गया है कि उसको पूरे करें, पूरे रमज़ान के 30 रोजे पूरे करने हैं, तो बाद में जो आप दिनों में उसको दूसरे दिनों में उसको पूरा कर लें। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने शेयर किया और मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे आपको ख़ुद पे कड़ा सब्र ही करना पड़े ना, तो वाकई अपने ज़ोज की बुराइयां बाहर बयान करना ऐसे ही है जैसे किसी को नंगा करना, ठीक है। और फिर ये है कि वो ताल्लुकात की वो जो खूबसूरती ना वो वापस नहीं आती। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे हाल पर, और इस पर जो है वो बहुत कोशिश करके करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान तहिया कर लेता है तो आप देखते हैं कि जब आप बुराइयों से सरफ़ नज़र करते हैं और दरगुज़र करते हैं तो अल्लाह ताला आपको दूसरे की बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखा देते हैं, ठीक है। और आप कहते हैं हाँ ठीक है, हम इंसान ही तो हैं, हम सबके साथ ही कोई ना कोई इस तरह मसला है। जी अफशां, आपकी बारी है। इसमें ये मेरे नज़दीक ये किस्में हैं जो हमने अभी पढ़ा था सब्र के बारे में, कि हर मुश्किल पर जो है सब्र करना चाहिए, और इस्तिकामत फिर उसी से आती है कि सब्र जब इंसान करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ता आसान कर देता है। और अल्लाह ताला को जिसको अपने से करीब करना होता है तो अल्लाह ताला उसको आजमाइशों से गुजारता है, और फिर ये कि अगर और फिर जैसे उसको इस्तिकामत और उस पर आ जाती है, तो अल्लाह ताला के हर फैसले पे जो है राज़ी रहना है, और हर चीज़ में जो है अल्लाह ताला की हिकमत है। तो हमें अल्लाह ताला पर जो है तवक्कल रखना चाहिए, और ये कि इससे जो है सब्र से जो है ना इंसान बहुत बड़े दर्जे पाता है, और ख़ासतौर पर पहली चोट पर जो सब्र है उसका तो बहुत ही बड़ा अजर है, और फिर इसके लिए दुआएं भी पढ़नी चाहिए। और इख्तिलाफात के बारे में भी इसमें हमने पढ़ा था कि इख्तिलाफात अगर हो जाएं तो फिर ये कि हक़ की दूरी की वजह से इख्तिलाफात होते हैं, तो फिर इनसे बचना चाहिए, ठीक है। और ये कि इल्म कि जब भी कोई इख्तिलाफ आए तो हमें क्या करना चाहिए कि उसके बारे में इल्म हासिल करें, और फिर ये कि मज़ीद इख्तिलाफात में ना पड़ें, अपनी इस्लाह करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। मरियम और फ़िज़ा, आप लोगों को बहुत खुश आमदीद। अल्लाह करे आप रोज़ाना हमारे साथ हों। अगर आपने कोई बात शेयर करनी हो तो आप भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बस सिस्टर मैं सबको सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बस यही लगता है कि जितनी मोहब्बत हम दुनिया के साथ करते हैं, अगर अल्लाह सुब्हान तआला के साथ करें तो बहुत ही
ایسے فیل ہوتا کہ دنیا از نتھنگ، چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہے، پھر ہم سوچتے ہی نہیں اس نے میرے لیے کیا بات کہی، وی جسٹ اگنور کر دیتے ہیں. تو بس یہی کہنا تھا میں نے. الحمد للہ. فضا آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم ہوپ السلام. ایوری ون از ویل. میں نے بالکل اینڈ سے جوائن کیا تھا، تو ساری پوائنٹس اور ساری باتیں ساری سسٹرس نے بہت بتا دی ہیں، بہت مجھے سب کچھ الحمدللہ. اور میں کل سے انشاءاللہ ریگولرلی اس کو جوائن کروں گی. ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ کو میں پوائنٹس اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. نبیلہ آپ اپنا سوال شیئر کر دیں. آپ 12 بجنے والے ہیں، آپ میں سے اگر کسی نے لیو کرنا تو کر سکتے ہیں. جی نبیلہ. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وصیت میں بیوی کے لیے وصیت ہوتی ہے جبکہ اس کا تو حصہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بیوی کے لیے وصیت کرنی چاہیے یا حصے کی بات کریں؟ یہ میں پوچھنا نہیں، چاہتی یہ جیسے جو اولاد کا حصہ. جی یہ جو حکم تھا نا، مجھے ویسے اگر آپ آیت نمبر بتا دیں تو میں نکال بھی لوں سامنے. یہ جو حکم تھا یہ وہ وراثت کے حصوں کے تعین سے پہلے تھا کہ وہ 1 سال کی وصیت کر جائیں جو مرنے والا ہے اپنی بیویوں کے لیے. ٹھیک ہے. ادروائز جو آپ نے احکامات پڑھے ہوئے ہیں نا، علوم الفرائض ہیں، تو وہ اسی طرح ہی ہیں کہ بیوی جو ہے وہ وارث میں شامل ہوتی ہے تو اس کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو جب بعد میں وراثت کے حصے مقرر ہو گئے اور یہ سب کچھ ہو گیا تو یہ آیت سمجھے پھر منسوخ ہو گئی اس طرح سے. لیکن یہ ہے کہ اس کی 2 رائے پائی جاتی ہوں. میں آپ کو ڈیٹیل پھر انشاءاللہ زیادہ لمبی ڈیٹیل ہے پھر میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس آیت کا حکم منسوخ ہے نا ویسے؟ جی ٹھیک ہے. وہ میں اسی لیے مجھے تھوڑا ہوا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 8واں حصہ ہے، تو پھر میں سائمہ جی نے بولا تھا نا اس میں کہ 2 رائے ہے نا، 2 سائمہ جی رائے بتائی ہیں. تھی نا ہاں اس میں 2 رائے نا، وہ بہت اچھی ہے. دوسری رائے بھی ملا کے اس بات کو بہت اچھا وہ کر دیتی ہے، اچھے سے سمجھا دیتی ہے. ہاں وہ میں آپ کو نا ابھی میں شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ وہ ڈیٹیل میں آ جائے گا. اور باقی وہ ویسے میں 8واں اس کا حصہ ہے. ہلکا سا جب بتا دوں اگر آپ اجازت دیں تو. گروپ میں شیئر کر دیجیے گا. 8واں جب آپ شیئر کریں تو اچھا یہ نبیلہ کو میں یہ بتانے لگی تھی کہ 8واں حصہ تب ہے جب اولاد ہو. اولاد نہ ہو تو وہ بھی آگے اور ڈیٹیل ہے، وہ پھر 4تھا حصہ ہے. جی صبا. بس اس کا یہ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک تو بات یہ کہ آیت منسوخ ہو گئی، جو حق آ گیا اس کے وراثت کے حقوق آ جائیں گے، حکم آ گئے تو وہ آیت منسوخ ہے. اگر منسوخ نہیں بھی سمجھا جائے تو یہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو رہنے دیں اس گھر میں اور وہ اس کو اچھا کھلائیں پلائیں جیسے اس کے حق ہیں. اس طریقے سے بھی لی جا سکتی ہے بات. اور پھر اس کے یعنی خامد کے مرنے کے بعد پھر اس کے وارث اس بات کا خیال رکھیں گے. اور چونکہ مجھے یہی ہو رہا تھا کہ یہ پوری طرح سے منسوخ نہیں ہے، کیونکہ اس سے دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کہ خامد کو اپنی بیوی کی طرف سے ایسا کوئی ظاہر ہے مستقبل کا اندیشہ ہو کہ اب میں بیمار ہوں یا میں مرنے کے قریب ہوں، تو پھر اس صورت میں ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے جیسے صبا نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.